نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاک بھارت ملٹری ٹو ملٹری سیز فائر ٹھیک چل رہا ہے مگر بھارت کی سیاسی قیادت سے ہضم نہیں ہو رہا۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے مشکل معاشی حالات میں ٹیک آف کیا اور اب پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہمارا ہدف ہے۔ بھارت میں انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد پاکستانی ہاکی ٹیم نے بھارت نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان کی ہاکی ٹیم بھارت میں ایشیا کپ ٹورنامنٹ کھیلنے نہیں جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کھیلوں کو ملکی سیاست سے بالاتر رکھا۔ افسوس کہ بھارت نے کھیلوں کو سیاست کی نظر کیا اور متنازع بنایا ہے۔ ایشین کرکٹ کونسل ACC کے سالانہ اجلاس کی مخالفت میں بھارت کھل کر سامنے آنے لگا اور بنگلہ دیش کے وینیو کی وجہ سے مخالفت شروع کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت اور بھارتی بورڈ نے ACC کے سالانہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے لیے رکن ممالک کے ساتھ لوبنگ شروع کر دی اور رکن ممالک پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، جبکہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے لیے پرکشش آفرز بھی کی جانے لگی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے ملاقات کی۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے موقع پر مولانا فضل الرحمان پھر مرکزی نگاہ بن گئے اور ان سے پیپلز پارٹی کے وفد نے خورشید شاہ کی قیادت میں ملاقات کی۔ اور وفاقی ادارہ شماریات نے چینی کی قیمتوں کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں چینی مزید مہنگی ہو گئی اور فی کلو چینی 200 روپے تک پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات نے بتایا کہ کراچی، اسلام آباد اور راولپنڈی میں چینی 200 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔